هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد آج کی رات یہ روح پرور محفل نبی آخر الزمان شفیع للمذنبین رحمت للعالمین سید الکونین والثقلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ کی ولادت کے حوالے سے منعقد کی گئی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ تفسیر و توضیح آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پر مجھے آپ کو تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند و بالا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ کس کے لیے اونچا کیا؟ لَكَ حبیب، آپ کے لیے۔ اور کس کو اونچا کیا؟ کیا بلند و بالا کیا؟ فرمایا کہ ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو۔ یہ آیہ کریمہ جب جبریل امین آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر
میرے اور آپ کے آقا کے پاس لے کر آئے تو جبریل امین سے کہا کہ جبریل، میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو میرا ذکر اونچا کیا ہے، کس طرح اونچا کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا ذکر کیسے بلند کیا۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ پروردگار، تو نے اپنے حبیب کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ جو تو کہتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے اپنے حبیب کا ذکر کیسے بلند کیا۔ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ تیرا حبیب تجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرا ذکر کیسے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا کہ جاؤ بتا دو کہ میں نے کیسے بلند کیا ہے۔ جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے کہ میں نے تیرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ تیرا ذکر کیسے بلند ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے۔ فرمایا کہ کیا جواب دیا ہے؟ کیا کہا ہے پروردگار نے؟ جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، حبیب جہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا، جہاں میرا تذکرہ ہوگا، میرے تذکرے کے ساتھ تیرا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، حبیب جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرے کو یاد کیا جائے گا وہاں تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اب کیسا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر ملایا، اپنے نام کے ساتھ اس رات جلوہ گر ہونے والی ذات کا نام ملایا۔ اور کیسے ملایا؟ ارشاد فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کیا کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کا کہنا بھی مانو اور میرا کہنا بھی، رسول کا کہنا بھی مانو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو ملایا کہ میری اطاعت ہوگی اور میری اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، اس کا بھی کہنا مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو
اللہ تعالی کی اطاعت ہو اور رسول اللہ کی اطاعت نہ ہو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے رسول کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں، مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس بندگی میں، اس اطاعت میں اور اس فرما برداری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی فرما برداری، اپنی عبادت کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملایا، اپنے حبیب کو یاد کیا۔ پن وقت اذانیں ہوتی ہیں، ہر نماز سے مؤذن اذان کی صدا دیتا ہے، اذان دیتا ہے۔ اذان کس سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی آتا ہے، اس کے حبیب کا بھی نام آتا ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہا، اور اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، کہ اللہ نے آذان میں اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام ذکر کیا، اپنے حبیب کا نام ذکر کیا۔ آذان کے بعد اقامت ہوتی ہے، اقامت میں بھی حبیب کا نام آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کا نام آتا ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، اور بندگی جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، اختتام کو پہنچتی ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا جاتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھنے والا التحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اذان دی، اذان میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آیا، اقامت ہوئی، اقامت کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آیا، نماز شروع کی، نماز اپنے انتہا پر پہنچی، نماز اختتام کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے تذکرے کے ساتھ میرے حبیب کا بھی تذکرہ کرو۔ جب نماز مکمل کرنے لگو تو میرے حبیب کو بھی یاد کرو، السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی پر سلام ہوتا ہے۔ نماز ختم ہو رہی ہے، نماز میں انسان بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، اور ختم نہیں ہوئی ابھی نماز، کہ نماز ختم ہو گئی ہو، اب اسے حکم ہوتا ہے کہ درود پڑھو۔ درود جب تک نہیں پڑھو گے، میرے حبیب پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجو گے، نماز نامکمل ہوگی۔
نماز پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گی جب تک میرے حبیب پر درود نہیں پڑھو گے۔ التحیات پڑھی اور التحیات کے بعد کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اختتام پر مسلمانوں کو یہ کہہ دیا کہ میرے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ یہ ہے نبی کا تذکرہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند و بالا کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی مکتبہ فکر ہے، ہر مکتبہ فکر رسول اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ، اس میں اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر۔ عید کا خطبہ، اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر۔ نماز جنازہ، بخشش کی بات، انسان کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر۔ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر نہ کیا ہو؟ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اونچا کر دیا ہے۔ کیسے اونچا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن جب کلام کیا ان سے تو نام لے کر ان سے کلام کیا، ان کا نام لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام اور ان سے بات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا اور ان سے کلام کیا، تو کیا کہا؟ ارشاد فرمایا کہ یا آدم، اے آدم۔ یہاں آدم کو پکارا، اس کا نام لیا، اور پھر کیا بات اس کو کی، کیا کلام ان سے کیا؟ اسکن انت وزوجک فکلا منہا حیث شئتما۔ آدم، اس جنت میں رہو، اس جنت میں ٹھہرو، اور اس جنت سے جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاتے رہو۔ آدم کو نام لے کر ذکر کیا، آدم کا تذکرہ کیا تو نام لیا، کلام ان سے کیا تو ان کا نام لے کر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ذکر کیا قرآن کریم میں، ان سے کلام کیا تو ان کا بھی نام لیا۔ ارشاد فرمایا کہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات۔ اے نوح علیہ السلام کو یہاں پہ نام لے کر خطاب کیا، نام لے کر انہیں پکارا۔ داؤد علیہ السلام کو نام دے کر انہیں پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں اپنا جانشین، اپنا نائب بنایا۔ حضرت ابراہیم کو نام لے کر پکارا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت زکریا کو نام لے کر پکارا۔
حضرت یحییٰ کا نام لے کر انہیں پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام کے نام لیے، ہر ایک کو نام سے پکارا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، سلیمان کا نام لیا، داؤد کا نام لیا، الیاس کا نام لیا، لوط کا نام لیا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، لیکن جب اپنے حبیب کو مخاطب کیا تو ان کا نام نہیں لیا، بلکہ ان سے اس طرح خطاب کیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ وہاں پر یا محمد نہیں کہا کہ یا محمد کہا ہو، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، یا نبی، یا ایھا النبی، نبی سے خطاب کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، یہ نہیں کہا کہ یا احمد، بلکہ کہا کہ یا ایھا النبی۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، رسول اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ ان کا وصف رسالت کو ذکر کیا۔ اے رسول کہا، اے غیب کی خبر بتانے والا کہا۔ انبیاء کے نام لیے اور میرے اور آپ کے نبی کا نام نہیں لیا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے جلوے، کہ ہم نے حبیب تیرے نام کو بلند و بالا کر دیا ہے، کہ جب میں خدا ہو کر تیرا نام نہیں لیتا، تیرا نام ذکر نہیں کرتا، تیرا وصف رسالت ذکر کرتا ہوں، تو دنیا والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ تجھے یا محمد کہہ کر پکارے، تجھے یا احمد کہہ کر پکارے۔ اگر تجھے پکارنا ہے تو یا رسول کہہ کر پکارے، تجھے پکارنا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر پکارے، یہ کہہ کر تجھے پکارے، یہ نہیں کہ یا احمد کہے تجھے، یا محمد کہے۔ جب میں خدا ہو کر تیرا نام نہیں لیتا، تیرا وصف رسالت ذکر کرتا ہوں، مخلوق کو بھی تعلیم دے دی، انسانوں کو بھی تعلیم دے دی کہ مسلمانوں، محمد نہیں کہنا، احمد نہیں کہنا، بلکہ انہیں کیا کہنا ہے؟ یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین۔ یہ القابات، ان القابات سے اپنے رسول کو پکارنا ہے۔ فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ یہ آیت کس موقع پر اتری، کس محل پر اتری اور کس جگہ یہ اتری؟ یہ آیت اس موقع پر اتری جب حضور علیہ السلام کو اذیتوں سے اور تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا تھا، اور آپ کو لہو لہان کیا جاتا تھا۔ طائف کے بازاروں میں آپ کو زخمی کیا گیا، اتنے پتھر آپ کے پاؤں پہ مارے گئے کہ آپ کے پاؤں مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، اور غشی آپ پر طاری ہو گئی۔ آپ کے غلام نے آپ کو اٹھایا اور ایک باغ میں آپ کو لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس دین کے لیے مارے کھائی ہیں۔ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے بغیر کسی آزمائش و مصیبت کے ہمارے لیے، کہ ہمارے لیے کوئی آزمائش اور کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کی تکلیفیں رسول اللہ نے پہلے برداشت کر لی، اس پہ مارے صحابہ کرام نے کھائی ہیں، اس پر مارے تابعین تبع تابعین نے کھائی ہیں، اس پر مارے اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کھائی ہیں، اور ہم آج مزوں میں ہیں، اور اتنے مزوں میں اتنے مس آ گئے ہم کہ ہم نے اللہ کا فرمان چھوڑ دیا، فرمان ہم نے اس کا بلا دیا، رسول اللہ کی زندگی ہم نے پس پش ڈال دی ہے،
حضور علیہ السلام کو لہو لہان کیا گیا، غشی آپ پر طاری ہوئی، آپ کا غلام آپ کو لے کر ایک باغ میں لایا۔ عقبہ یہ کٹر قسم کا مشرک تھا، اس نے دیکھا کہ محمد لہو لہان ہے، اس نے اپنے خادم کو کہا کہ یہ انگور کا گچھا لو اور فلاں انگور کے تنے کے ساتھ جس نے سہارا لیا ہوا ہے، جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، یہ اس کو دے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر غزوہ احد سے بھی زیادہ بڑی تکلیف آئی ہے؟ احد کی لڑائی میں بھی آپ پر اس سے زیادہ کوئی تکلیف آئی ہے؟ احد کی لڑائی میں کافروں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کی طرف تیر مارے گئے، آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس لوہے کی کڑیاں حضور علیہ السلام کے رخساروں پر پیوست ہو گئی۔ صحابی رسول نے اپنے دانتوں کے زور سے اس کڑی کو نکالی، کڑی تو نکل گئی، صحابی کا دانت بھی نکل گیا۔ اس صحابی نے جب دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی نکل گیا، اتنی پیوست ہو گئی، آپ کے گھٹنے شہید ہو گئے۔ امیر حمزہ آپ کے چچا، ان کے لاش کے ساتھ مسلح کیا گیا، ان کی لاش کو بگاڑا، کلیجہ ان کا نکالا گیا، کلیجہ ان کا چبایا گیا، ان کے کلیجے کا ہار بنایا گیا، ان کی ناک، کان، زبان کاٹی گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، احد سے بھی بڑی تکلیف آپ پر آئی ہے کہ احد سے بڑی کوئی تکلیف آپ پر آئی ہو؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ، اس سے بھی بڑی تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں۔ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کب آئی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت آئی جب میں مکہ سے 15 میل کے فاصلے پر پیدل اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے طائف گیا تھا، اور جب میں طائف گیا اور طائف کے لوگوں کو میں نے اللہ کا پیغام سنایا تو ان غنڈوں نے، ان بدگماشتوں نے بچوں کو اور دیوانوں کو حکم دیا، ان کے ہاتھ میں پتھر دیے اور کہا کہ اس کو مارو، اس کو لہو لہان کرو۔ کہا کہ عائشہ، اس سے بڑھ کر تکلیف جو مجھ پر آئی ہے وہ طائف کے دن آئی ہے، اس لیے کہ طائف میں حضور تھے اور آپ کے غلام تھے، اور جنگ احد میں آپ کے ساتھ لاتعداد صحابہ کرام تھے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، مجموعی طور پر آتی ہے، تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ تکلیف تقسیم ہو جاتی ہے، اور جب کسی اکیلے انسان پر تکلیف ہو، اس پر آزمائش و تکلیف آتی ہے تو وہ بٹی نہیں، تقسیم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ اس موقع پر اتاری گئی کہ جب طائف میں مجھے پتھر مارے گئے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، نماز کی نیت حضور نے باندھی ہوتی، رکوع سجدے میں جاتے تو کافر کہتے کہ آج فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، کون اس کی اوجری اٹھا کر لاتا ہے، کون اس کی غلاظت اٹھا کر لاتا ہے، کہ وہ غلاظت اٹھا کر لے کر آئے، اور جب محمد سجدے میں جائے
تو وہ غلاظت ان کے پیٹھ پر رکھ دیں۔ کون جاتا ہے وہ غلاظت اٹھا کے لاتا ہے۔ حضور نماز میں ہوتے، سجدوں میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر وہ غلاظت، وہ گندگی رکھ دی جاتی۔ آپ راستوں سے گزرتے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے۔ لوگوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد زندہ کیوں ہے، یہ کیوں چل پھر رہا ہے۔ اتنی نفرت کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ آپ کو 3 سال تک قید کیا گیا، آپ نے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ یہ پتے درختوں کے پتے، ہم بریانی قورمے کھا کے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے، ڈکار آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم نہیں کرتے۔ نہ شروع میں بسم اللہ یاد ہوتی ہے اور نہ آخر میں الحمدللہ یاد ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو 3 سال تک قید رکھا گیا، اور ان 3 سالوں میں کھانا پینا آپ کے لیے بند کر دیا، اور آپ نے یہ پتے کھا کر گزارا کیا۔ اس موقع پر یہ آیت اتری۔ انسان پریشان ہوتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آپ کو مار پڑ رہی ہے، آپ کے راستوں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کی پیٹھ پر اوجری رکھی جا رہی ہے، آپ کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ حبیب جو آپ کے پیٹھ پر اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو ہر وقت اذیتیں دیتے رہتے ہیں اور آپ پر سب و شتم کرتے ہیں، آپ کے لیے الفاظ جملے کستے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان سبوں کو میں تمہارا اور آپ کا غلام بناؤں گا۔ یہ سارے آپ کے غلام ہو گئے، یہ سارے آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ آج جو آپ پر اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ کے لیے یہ جملے کس رہے ہیں، انہی کو میں آپ کا غلام بناؤں گا۔ اور کیسا غلام بنایا، اور کس طرح اللہ کے نبی نے ان کو اپنا گرویدہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا گرویدہ اپنے اخلاق سے بنایا، تلوار سے نہیں بنایا کہ تلوار سے آپ نے اس کو گرویدہ بنایا ہو۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو اس زبان سے اپنا گرویدہ بنایا۔ یہ زبان، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس سے آپ نے اپنے دشمنوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ مکہ جب فتح ہوا، حضور علیہ السلام فاتحانہ انداز سے جب داخل ہوئے مکہ میں، تو صحابہ کرام کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ آج کے دن ہر کافر سے بدلہ لیا جائے گا، جس نے تکلیف دی ہے، جس نے مسلمانوں کو اذیتیں دی، ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا، ہر ایک کا سر قلم کیا جائے گا۔ یہ زبان پر یہ کلمات اور یہ اشعار تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گردنیں اتارنے کا دن ہے، آج کا دن خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ لوگو یہ کیا کہہ رہے ہو، آج گردن اتارنے کا دن ہے؟ فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کے دن کسی دشمن سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ،
آج کا دن رحم کا دن ہے، آج کا دن مہربانی معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے، جو فلاں کافر کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ آپ نے ہر ایک کو امان دے دی، آپ نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ جب تمام کافر اپنے گھروں سے نکلے، گردنیں انہوں نے جھکائی ہوئی تھی، کانپ رہے تھے۔ مسلمانوں کا رعب دیکھ کر، رسول اللہ کا خوف دیکھ کر تمام کافر کانپنے لگے، گردنیں انہوں نے جھکائی ہوئی ہے۔ اور یہ اس آدر کے منتظر ہیں کہ کب محمد اپنے لوگوں کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دے کہ ہماری گردنیں اتارے۔ تمام کافر حرم میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام حرم کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا کر، ایک صحابی نے آپ کے اوپر سایہ کیا، جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ کافروں پتہ ہے آج کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تمام کافروں نے کہا کہ آج ہماری گردنیں اڑائی جائے گی، گردنیں قلم کی جائے گی۔ حضور مسکرا دیے، فرمایا نہیں، آج محمد وہی برتاؤ کرے گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جو برتاؤ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آج محمد بھی اس کی یاد تازہ کرے گا، آج محمد بھی وہی برتاؤ تمہارے ساتھ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، باپ سے جدا کر دیا، قافلے والوں نے کنویں سے نکالا، کوڑی داموں میں قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا، قافلے والوں نے غلام بنا کر بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اور جیل میں سے جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا۔ 3 چکر بھائیوں نے لگائے، یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے وہ غافل ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور یوسف بھائیوں کو پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ بھائیوں، معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا برتاؤ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ اَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، اور بھائیوں نے کہا کہ یہ تو بادشاہ بن گیا ہے، آج یہ آرڈر دے گا اپنے جوانوں کو، اپنے سپاہیوں کو، کہ انہوں نے مجھے بچپن میں کنویں میں ڈالا تھا، قافلے والوں کے ہاتھ مجھے بھیجا تھا، آج ان سب بھائیوں کا سر قلم کر دو، ان کو قتل کر دو، ان کو جیلوں میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھائیوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا، کہ بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ برتاؤ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کے دن میں تم سبوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہاں حضور علیہ السلام حرم میں کھڑے ہیں، تمام کافر سر جھکائے کھڑے ہیں کہ ابھی آرڈر آئے گا، ابھی ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضور نے اپنے لب ہلائے اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ کافروں جو تکلیفیں تم نے ہمیں دی تھی اس تکلیفوں کا بدلہ ہم تم سے نہیں لیں گے۔ انتم الطلقاء، محمد آج تم سبوں کو آزاد کرتا ہے، محمد آج تمہیں آزاد کرتا ہے، جاؤ اپنے گھروں کو، جاؤ اپنے
کارخانے کھولو، اپنی دکانیں کھولو، آج محمد تم سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ جب حضور نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، آج تمہیں آزاد کر دیا ہے، ان تمام کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد ہم مشرک نہیں بلکہ آج کے بعد ہم آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائے۔ وہ تمام کافر مسلمان ہو گئے، اور کیوں مسلمان ہوئے؟ حضور علیہ السلام کی اس خوبی کو دیکھ کر، آپ کی اس سیرت کو دیکھ کر کہ آپ نے ان کافروں سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب آج یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے رخسار کو لہو لہان کیا۔ حبیب انتظار کرے کہ ان سبوں کو میں آپ کا غلام بناؤں گا، اور ان سبوں کو آپ کا غلام بنا کر آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح اپنے دشمنوں کو اور اپنے ساتھیوں کے، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی، آپ نے ان سبوں کو معاف کیا۔ یہ اس موقع پر آیت کریمہ اتری کہ جب آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، چند گنتی کے مسلمان تھے جو ہاتھوں پہ گنے جاتے تھے، اور ان چند گنے چنے مسلمانوں کی موجودگی میں آپ کو کہا کہ حبیب فکر نہ کرنا، کہ آپ فکر کریں، آپ رنجیدہ ہو جائے، ان تمام کو میں آپ کا غلام بناؤں گا۔ احد کی لڑائی جب ہوئی تو مسلمان حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھو آپ کے چچا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، 7 حصے آپ کے چچا کے لاش کے کر دیے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے، کہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا اپنے رسول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھا ہے ان کے ساتھ یہ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، بد دعا کریں آپ ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی حضور علیہ السلام نے، کیا دعا مانگی حضور علیہ السلام نے؟ دعا یہ مانگی کہ پروردگار ان تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر میرے غلاموں میں اور میری صفوں میں انہیں شامل فرما دے، جنہوں نے تیر برسائے ہیں، تلواریں انہوں نے چلائی ہیں، ان تمام کو کلمہ پڑھا کر میری صف میں، میری جماعت میں شامل فرما دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ انہیں علم نہیں، یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے یہ کس کے ساتھ کیا ہے، یہ برتاؤ اور یہ حرکت انہوں نے کس کے ساتھ کی ہے۔ صحابہ کرام حیران پریشان، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ ان کے لیے دعائیں ضرر کریں، بد دعا آپ ان کے لیے کریں، اور آپ ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے اسلام کی دعا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا،
لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر اس دنیا میں مجھے بھیجا ہے، لعن طعن کرنے والا، کسی کو بد دعا دینے والا نہیں بھیجا۔ انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعنا، کہ میں کسی پر بد دعا کروں، کسی کو لعنت کروں۔ فرمایا کہ محمد کے سیرت میں اور محمد کی زندگی میں یہ داخل نہیں ہے، کہ محمد کی زندگی میں یہ داخل ہو کہ محمد لوگوں کے لیے بد دعا کرے، لوگوں کو بد دعائیں دیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، رحمت مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ والوں کو معاف کیا، اور ان مکہ کے کافروں میں سے ایک عقبہ بھی تھا، یہ حضور علیہ السلام کا کٹر دشمن تھا۔ جس طرح باپ ابو جہل حضور علیہ السلام کی دشمنی میں سب سے آگے تھا، اسی طرح یہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں اور حضور علیہ السلام کی دشمنی اور عداوت میں سب سے آگے تھا۔ عقبہ کو جب پتہ چلا کہ محمد آ رہے ہیں، تو محمد کے آنے کا سن کر اور ان کی جماعت اور ان کا لشکر کا سن کر وہ مکہ چھوڑ کر جدہ روانہ ہو گیا، جدہ چلا گیا، کشتی میں بیٹھ کر جدہ چلا گیا۔ بیوی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، ام حکم، یا رسول اللہ میرا شوہر عقبہ، آپ نے اس کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جہاں عقبہ مل جائے اس کا سر قلم کر دو۔ حضور علیہ السلام نے چند کافروں کا نام لیا کہ اگر یہ کافر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو ان کا سر قلم کر دینا، یہ زندہ بچنے نہیں پائے کہ یہ زندہ بچ پائے۔ اس میں سے ایک عبداللہ ابن خطل کا بھی نام لیا۔ عبداللہ ابن خطل یہ حضور علیہ السلام کی تنقیص بیان کرتا تھا، حضور کی مذمتیں کرتا تھا، حضور علیہ السلام پر شب و ستم کرتا تھا۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن خطل جہاں نظر آ جائے وہاں اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن خطل کعبے کے پردے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ مسلمان صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، دوسری طرف غلاف کعبہ ہے، اور درمیان میں عبداللہ ابن خطل ہے، کیا کیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ادھر ہی قتل کر دو۔ جو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی تنقیص کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ کی شان کی تنقیص کرے گا، علماء کا اس بات پر اتفاق و اتحاد ہے، اجماع ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور کون قتل کرے گا؟ میں اور آپ قتل کریں گے کہ میں اور آپ قتل کریں اور فلاں کو گستاخ بنا کر اس کو قتل کر دیں کہ اس نے گستاخی کی ہے؟ میں اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ میں اور آپ قتل کریں کسی کو۔ قتل کرنے کا اختیار حاکم وقت کے پاس ہے، حاکم وقت قتل کرے گا، مقدمہ اس پر دائر کیا جائے گا، گواہ پیش کیے جائیں گے، اور جب اس پر بات ثابت ہو جائے، گواہ گواہی دے دے کہ اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، پھر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جوش میں آ کر میں اور آپ ڈنڈے ہاتھ میں لے لیں اور ڈنڈوں لے کر گلی اور کوچوں میں نکل آئے، سڑکوں میں نکل آئے اور زندگی لوگوں کے لیے جیرن کر دیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حاکم وقت کو دیا ہے۔ حاکم وقت کیسا بھی ہو، فاسق و فاجر ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے۔
یہ حاکم جو آج ہم پر مقرر ہوئے ہیں، یہ بدعنوان حاکم، یہ لٹیرے حاکم آج ہم پر مقرر ہوئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ خود بدعنوان ہیں، بلکہ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے اعمال ہوگے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تم پر حکمرانوں کو مسلط کرے گا۔ ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہم بڑوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ہم حاکم وقت کو گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہاں آٹا چینی مہنگی ہوتی ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کے حدود کی اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بغاوت کرتے ہیں۔ وہاں ہمیں آٹے کی فکر ہوتی ہے، گھی چینی کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت سے ہم بے خبر رہتے ہیں اور غافل رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے اعمال ہوگے ویسے ہی تم پر مسلط کر دیے جائے یہ حکمران۔ فرمایا کہ اپنے اعمال سدھارو، اپنے آپ کو بدلو۔ جب اپنے آپ کو بدلو گے تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی تمہارے لیے اچھے کر دے گا۔ حجاج ابن یوسف، کسی نے اس سے کہا کہ حجاج تیرے سامنے عمر کا زمانہ ہے، تیرے سامنے عثمان کا زمانہ ہے، تیرے سامنے حضرت علی شیر خدا کا زمانہ ہے، تیرے سامنے حسن مجتبیٰ کی خلافت ہے، تیرے سامنے امیر معاویہ کی حکمرانی ہے، تیرے سامنے ابو بکر کی خلافت ہے۔ تجھے ابو بکر کی خلافت نظر نہیں آتی؟ تجھے عمر کی خلافت نظر نہیں آتی کہ اس نے کیسی حکمرانی کی ہے، اس نے کیسے فیصلے کیے ہیں؟ جو تیرے خلاف آواز اونچی کرتا ہے، تیری بات نہیں مانتا، تیرا کہنا نہیں مانتا، تو اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کیا جملہ کہا؟ حجاج کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ کن ابا ذر فانا عمر، فرمایا کہ ابو ذر غفاری بن جاؤ، عمر بن خطاب بن کے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ پہلے ہم حضرت ابو ذر غفاری تو بن جائے، ابو ذر غفاری کی طرح ہم اپنی سیرت تو اپنائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری والی صورت اپناؤ گے، ان کی سیرت اپناؤ گے۔ حجاج نے کہا کہ پھر میں عمر بن خطاب بن جاؤں گا۔ عمر بن خطاب کی حکمرانی کیسی حکمرانی تھی؟ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مر جائے، اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ عمر تیری حکمرانی میں یہ کتا پیاسا مرا ہے، کیوں مرا ہے؟ جواب مجھے دے۔ فرمایا کہ یہ عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ خالد ابن ولید نے اپنی شان سننے کے لیے اور اپنی تعریف سننے کے لیے شاعر کو 10,000 درہم دیے، 10,000 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خفیہ آدمی بھیجا، ایجنسی کا آدمی بھیجا کہ تحقیق کرے کہ آیا یہ بات سچی ہے کہ خالد ابن ولید نے اپنی شان میں شاعری سننے کے لیے 10,000 درہم دیے ہیں۔ وہ آیا، اس نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ ہاں شاعر کو 10,000 درہم خالد ابن ولید نے دیے۔ کون خالد ابن ولید؟ جس کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ و سیف رسول ہی قرار دیا کہ خالد اللہ اور اس کے رسول کی تلوار ہے۔ سیف اللہ کا لقب اس کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ تحقیق کرو کہ اس نے یہ جو 10,000 درہم اپنی تعریف سننے کے لیے شاعر کو دیے ہیں، آئے اس نے یہ بیت المال سے دیے ہیں یا اس نے اپنی جیب سے دیے ہیں؟ اگر بیت المال سے اس نے دیے ہیں تو اس نے خیانت کی ہے، اور اگر اپنی جیب سے دی ہے تو اس نے اسراف کیا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کو معزول کر دیا جائے۔ گورنری سے
اس کو ہٹا دیا جائے۔ آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ خالد تم نے یہ 10,000 دیے ہیں، یہ بیت المال سے دیے ہیں یا تم نے اپنی جیب سے دیے ہیں؟ اس نے کہا، خالد ابن ولید نے کہا کہ میں نے یہ اپنی جیب سے دیے تھے، غنیمت کا مال مجھے ملا تھا، یہ میں نے اس میں سے دیے ہیں 10,000 درہم۔ اس قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام اس کا ہاتھ میں پکڑایا اور کہا کہ عمر کا یہ پیغام پڑھو کہ عمر نے کیا لکھا ہے اس میں۔ عمر نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ خالد، میری محبت بھی تیرے ساتھ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، میری تیرے ساتھ محبت میں کمی نہیں آئی کہ میری تیرے ساتھ محبت میں کمی آ جائے، اس لیے کہ تجھے اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کی تلوار تجھے قرار دیا ہے، لیکن تو نے اگر یہ 10,000 درہم بیت المال سے دیے ہیں تو تو نے اسراف کیا ہے، اور 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں تو تو نے اس بیت المال سے اگر تو نے دیے ہیں تو تو نے خیانت کی ہے، اور اپنی جیب سے دیے ہیں تو نے اسراف کیا ہے، اور گورنر کو یہ جائز نہیں کہ وہ اسراف کرے یا خیانت کرے، دونوں صورتوں میں معذور کر دیا۔ فرمایا کہ اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ حجاج نے کہا کہ ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا۔ عمر کی خلافت یہ تھی۔ عقبہ کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ جو عقبہ نظر آ جائے جس کو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن قتل کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، کہ یہ گستاخیاں کرتا ہے، یہ میری شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ ام حکم حضور کے پاس آئی، حضور نے کہا کہ میں نے اس کو امان دے دی۔ ام حکم نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو کیسے میں یقین دلاؤں گی کہ آپ نے اس کو امان دے دی، آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر دے دی اور کہا کہ یہ چادر اس کو دے دینا، یہ میری چادر ہے، رسول اللہ کی چادر ہے۔ ام حکم تلاش کرتے کرتے جدہ پہنچی، اور جدہ میں اس نے عقبہ اپنے شوہر کو تلاش کر لیا، اور عقبہ سے کہا کہ عقبہ چلو، محمد سے میں تیرے لیے امان لے کر آئی ہوں۔ عقبہ نے کہا کہ محمد نے مجھے امان دی ہے، میں نے تو پوری زندگی اس کی شان میں تنقیس کرتا رہا، گالم گلوچ کرتا رہا، اوجڑیاں ان کے پیٹھ پہ میں ڈالتا رہا، اس نے مجھے امان دے دی؟ فرمایا کہ ہاں۔ عقبہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ محمد نے مجھے امان دے دی، کیسے یقین کروں؟ ام حکم نے آپ کی چادر عقبہ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ یہ چادر ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر تجھے دے دی ہے، یہ امان اور یہ معاف کرنے کی یہ ضمانت حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ عقبہ کو لے کر ان کی بیوی مکہ آئی اور حضور علیہ السلام کے پاس لائی اور کہا کہ یا رسول اللہ، عقبہ آیا ہے، منہ چھپایا ہوا تھا اس لیے کہ حکم دے رکھا تھا کہ عقبہ جہاں نظر آئے سر قلم کر دیا جائے۔ عقبہ نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا، حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے مجھے امان دے دی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، تجھے امان دے دی، یہ چادر تجھے میں نے دے دی۔ عقبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ کٹر قسم کا دشمن، آپ کی دشمنی میں زندگی گزارنے والا، آپ کی کمر پر اوجڑیاں ڈالنے والا، یہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب جو آپ پر اوجڑیاں ڈال رہے ہیں اور آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں،
آپ کے صحابہ کو شہید کر رہے ہیں، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، ایک وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ تمام آپ کے دیوانے ہو گئے، یہ تمام آپ کے غلام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آپ کا غلام بنایا، آپ کا نوکر انہیں بنایا، اور نوکر بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ پر اپنی بے شمار رحمت عنایت نازل فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں، آپ کو، تمام سننے والوں کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا طور طریقہ، آپ کی چلن، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا جس طرح آپ کا تھا، اسی پر ہمیں کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔